والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ، آپ کے وصال کا مہینہ. اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا. آپ کی ولادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت، پیر کا دن بیتا ہے، صبح صادق کا وقت بیتا ہے. ولادت کی تاریخ 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے. آپ کے وصال کی تاریخ 12 ہے. اب زبانوں پہ یہ بات بھی عام ہوا کرتی تھی، 12 وفات، 12 وفات. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں، آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اور آپ کی زندگی کو انسانیت کی دنیا آخرت کی فلاح کا آخری نسخہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی ذات اور آپ کی مبارک زندگی کو قیامت تک کے انسان کی فلاح دنیاوی اخروی اس کا آخری نسخہ قرار دیا. انسانیت کی کامیابی، اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا آخرت میں، تو اس کے لیے نسخہ اس کائنات میں اللہ نے جو آخری بھیجا ہے وہ آپ کی ذات اور آپ کی زندگی. اور اللہ رب العزت کا یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. آپ کی مبارک زندگی ہے، اور جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کی محبت کا اور آپ کی مبارک زندگی کا حق ادا کیا اور قدر کی، دنیا آخرت میں فلاح پا گئے. نہ صرف ان کی دنیا خوبصورت اور عزت دار تھی، بلکہ ان کی آئندہ کی زندگی بھی بڑی کامیاب گزری. جنہوں نے آپ کی ذات کی قدر کی، آپ کی زندگی کا صحیح حق ادا کیا، وہ فلاح پا گئے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری محبت کا معیار میری زندگی کو اپنانا ہے. آج جو ہم نے محبت کے معیار بنا رکھے ہیں، آج جو ہم نے محبت کے معیار بنا رکھے ہیں، یہ معیار حضرت ابو بکر کی خلافت میں کوئی نہیں تھے، حضرت عمر کی خلافت میں کوئی نہیں تھے، حضرت عثمان کی خلافت میں محبت کے یہ معیار کوئی نہیں تھے. حضرت علی کی خلافت میں، حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت معاویہ کی حکومتوں میں اور خلافت میں یہ محبت کے معیار کوئی نہیں، بلکہ صحابہ کی زندگی اور پھر تابعین کی زندگی اور پھر تبع تابعین کی زندگی، بلکہ اس امت مسلمہ کی 5 صدیوں تک محبت کا یہ معیار کوئی نہیں تھا جو آج ہلہ گلہ ہوتا ہے.
میرا بچہ پیدا ہوا، 1 سال کے بعد میں اس کی سالگرہ منا رہا ہوں، کیک کاٹ رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو 1 سال کے بعد میں برسی منا رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا۔ برسی ہندوؤں سے آئی، سالگرہ عیسائیوں سے آئی، برسی ہندوؤں سے آئی۔ یہ متحدہ ہندوستان تھا تو ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں آ گئی اور بغیر سوچے سمجھے جاری ہو گئی۔ برسی منائی جا رہی ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ کرسمس عیسائی منایا کرتے ہیں، وہ 1 سال کے بعد اپنے پیغمبر کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمان تو اپنے نبی کو ہر روز یاد کرتا ہے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اذان میں اپنے نبی کا نام نہ لے، اس کی نماز اذان نہیں ہوتی جب نبی کا نام نہ لے، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ نبی کی پر درود نہ پڑے۔ یہ تو اپنے نبی کو روز یاد کرتا ہے، اس کے بغیر اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کا تو ہر روز اپنی نبی کی یاد میں گزرتا ہے۔ یہ سالانہ یاد ملانے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے یا آپ کا وصال ہے، اس مہینے میں ہوا، لیکن جنہوں نے آپ کی زندگی کا حق ادا کیا، آپ کی اتباع کی، دنیا آخرت میں فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے اپنی محبت کا معیار بھی یہی بتایا، محبت کا معیار بھی یہی بتایا، کون میری اتباع کر رہے گا؟ انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت بڑا وقت آپ کے ساتھ گزارا، آپ کی والدہ نے آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کر دیا تھا۔ ایک دن آپ فرمانے لگے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، تیری رات ایسی گزرے، تیرا دن ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یا بنیہ ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ ان تقدر، بیٹے اگر ایسا تجھ سے ہو سکے تو، یہ بھی بتایا کہ میری اتباع کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ سود خور کے اڈے چراغا تو کر لیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے، یہ عدالتوں میں چراغا تو ہو جائے گی لیکن میرے نبی کا انصاف نہیں آئے گا، ان میرے بازاروں میں چراغا تو ہو جائے گی لیکن میرے نبی کی سچائی اور دیانت نہیں آئے گی۔ نبی کی زندگی اپنانا یہ محبت کا معیار ہے۔ فرمایا میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری رات دن ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کا کھوٹ نہ ہو۔ اب بتائیے، نبی کی اتباع سے بھی مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو سکتی ہے، مسلمان فرقہ واریت کی آگ میں جل سکتا ہے۔ میرے عزیزو، فرقہ واریت تب ہوتی ہے جب میرے نبی کی اتباع چھوڑی جاتی ہے، جب پیارے نبی کی سنت چھوڑی جاتی ہے، جب نبی کے اخلاق چھوڑے جاتے ہیں، جب اپنے فرقے کے اظہار کے لیے محبت کے نئے نئے معیار بنائے جاتے ہیں، جب مسلمان قوم تقسیم ہوتی ہے، تب نفرت پیدا ہوتی ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس امت کو وحدت کا تحفہ دیتی ہے، میرے نبی کی پیاری زندگی تو اس امت کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بیٹے ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، بیٹے اگر ہو سکے تو تیری رات اور دن ایسے گزرے کسی مسلمان کے تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو. اور پھر فرمایا وذلك من سنتی، میرا طریقہ تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے. اور آگے بات بتائی ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس کو مجھ سے محبت ہے. نبی کے طور طریقے کے سانچے میں تو ڈھل جا تو واقعی عاشق رسول ہے، تو واقعی جانثار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے نبی کی سنتوں میں ڈھل جائے. فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. محبت کا معیار نبی کا طور طریقے اپنانا ہے. اور یہ بات نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے خوب سمجھتے تھے. یہ انداز تو محبت کے نہیں تھے جو آج کی صدی میں دنیا میں ہے، لیکن سچی محبت وہاں ضرور تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سلطنت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا صلح کا، جنگ ختم، صلح ہو گئی. ابھی صلح کا وقت ختم نہیں ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منصوبہ بندی کی کہ میں اپنی فوج سرحد تک پہنچا دوں گا اور جیسی صلح ختم ہوگی ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، میری یلغار ہو جائے گی اور دشمن اس یلغار کی تاب نہ لا سکے گا اور فتح آسان ہو جائے گا. یہ منصوبہ بندی کی اور بڑی محنت کی، بڑی پلاننگ کی. اور ابھی صلح ختم نہیں ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں رومی سرحد پر پہنچنا شروع ہو گئی. اور جیسی صلح کا دن ختم ہوا، مسلمان کی فوجوں کی یلغار رومی سلطنت کی طرف اور شہر کے شہر فتح ہونے لگے اور مسلمان فوج فتح کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے. اتنے میں ایک شاہ سوار پیچھے سے آتا ہے، دوڑتا ہوا گھوڑے پر، اور اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر. وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایمان والے کا شیوا وفا ہے، دھوکہ نہیں، خیانت نہیں. مسلمان کا شیوا عہد کو پورا کرنا ہے، دھوکہ اور خیانت نہیں. یہ عمر ابن عبسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کا ارشاد سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو نہ توڑو، اور جب تک وہ معاہدہ ہے تم ان کے خلاف فوج کو تیاری کر کے روانہ بھی مت کرو، بھیجو بھی مت، تیاری بھی مت کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خیانت نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، کیونکہ صلح ہونے کے بعد میں یلغار کر رہا ہوں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، اب ظاہر ہے اتنی بڑی منصوبہ بندی ساری فیل ہو رہی ہے، اتنا بڑا، اتنی محنت اور مشقت سب ضائع ہو رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ فتح کے جو جذبات تھے وہ سب مان پڑنے والے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نا، تو معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا حکم واپس لیا، اپنی فوج کو واپس بلا لیا اور دشمن کے وہ فتح کردہ شہر اس کے حوالے کر دیا. کوئی تعویل نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی مصلحت نہیں، کوئی حکمت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا واپس آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سچے جانثاروں نے محبت کا یوں حق ادا کیا. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ چلے گئے. اور جب مکہ گئے تو ایک خاتون سی جن کا اسلام سے پہلے تعلقات تھے، اس کا نام تھا عناق، وہ ملی
اور اس نے اپنے تعلقات جتلائے، دوستی جتلائی۔ اب یہ مہاجر صحابی کہنے لگے اب تمہارے اور میرے درمیان میری نبی کی زندگی حائل ہے، اسلام اب مجھے تم سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ خاتون کہنے لگے شادی کر لو، شادی کر لو۔ تو یہ صحابی کہنے لگے شادی کر لوں گا لیکن میں اپنے آقا محمد رسول اللہ سے مشورہ کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر عرض کہ یا رسول اللہ، وہ خاتون ملی تھی اور زمانہ جاہلیت میں اس سے میری بڑی دوستی تھی، اس نے اپنا تعلق جتلایا، وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا پیغام یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، ایمان والا کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتا، ایمان والا کسی مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، نبی نے بتا دیا نا کہ اللہ تو کا پیغام تو یہ ہے، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، بڑے بڑے وسائل کی قربانی، اللہ کے نبی کی اتباع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا ہرقل کے پاس، رومی بادشاہ کے پاس ایلچی بنا کر، جس کا نام تھا حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص نے آپ کو سونے کی کرسی پہ بٹھایا، اکرامن سونے کی کرسی میں بٹھا دیا۔ حضرت جسامہ بے خیالی میں بیٹھ گئے، لیکن جیسی ہی خیال آیا فوراً کھڑے ہو گئے۔ وہ ہنسنے لگا ہرقل، کیوں؟ ہم نے آپ کا اکرام کیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس قسم کی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا، کیسا بھی موقع کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑے سے بڑا مخالف ماحول کیوں نہ ہو، اپنی وضع نہیں بدلی، اپنی نبی کے طور طریقوں سے دستبردار نہیں ہوئے، کسی سے مرعوب نہیں ہوئے۔ عاشق رسول کے لیے تو اپنے نبی کا طریقہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جب مکہ والوں کے پاس بھیجا، حدیبیہ کے موقع پہ رات آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ہاں گزاری، اور وہ چچا کا بیٹا بھی مسلمان نہیں تھا۔ صبح صبح مذاکرات کے میز پہ جانا تھا، مذاکرات کے میز پہ جانے کے لیے جب چلنے لگے تو بھتیجے نے دیکھا کہ چچا جان کی سلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، اور سرداران قریش کی شان نہیں ہے، ان کی شان تو یہ ہوتی کہ سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ اپنے چچا سے کہنے کا چچا جان آپ نکلے ہیں قریش کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ ازار ایسی، اس کو نیچے کیجئے۔ تو چچا جان نے ایک ہی جواب دیا، کہا ہاکذا ازار صاحبنا، ہمارے آقا کی ازار تو ایسی ہی ہے، میں نے اپنے محبوب کی سلوار تو ایسی ہی دیکھی ہے، اب کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، لیکن نبی کے طور طریقوں سے نہیں شرماتے۔ سچے محبت کرنے والے کسی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ربیع بن عامر جب وہاں رستم کے دربار میں گئے اور کوئی چیز اس نے پیش کی کھانے کے لیے، کچھ نیچے گرا، تو نبی کی سنت یہی ہے کہ اگر وہ چیز صاف ہے تو اٹھا لو اور کھا لو، ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ تو کسی نے کوہے ماری، سارا دربار دیکھ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ صحابی رسول جس کے دل میں اپنی نبی کی عظمت اور محبت تھی، اور جب محبت اور عظمت دل میں ہوتی ہے تو آپ کے طور طریقوں کی بھی بڑی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ صاف کہنے لگا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، من احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنی نبی کی زندگی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے میرے عزیزو، پیارے نبی کی زندگی آپ کی ذات انسانیت کی فلاح کا واحد نسخہ ہے۔ اس روئے زمین پر جنہوں نے آپ کی زندگی کی قدر کی ہے، اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، جنہوں نے آپ کی زندگی اپنائی ہے، اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر، چوٹیوں پر پہنچایا ہے۔ کیوں؟
وہ آپ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ نہیں ہوتے تھے کسی سے مرعوب، نہیں تھے وہ احساس کمتری کا شکار کہ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ یہ اتباع، یہ نبی کی طور طریقوں کو اپنانا، یہ مسلمانوں کی فلاح ہے، اس میں مسلمانوں کی عزت اور نجات ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر دن آپ سے محبت کا دن تھا، صحابہ کی ہر گھڑی آپ سے سچی وفاداری کا دن تھا کہ حضور کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر کا حسین بنایا، اور کیسا حسین ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا، جابر رضی اللہ عنہ آپ پر دیکھتے ہیں، آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کے چاند طرف دیکھتے ہیں، بار بار جب نظروں کا تبادلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی فرمانے کے جابر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ زمین اور آسمان کے چاند کا موازنہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ صحابہ تو وہی کہتے تھے جو دل میں ہوتا تھا، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ آسمان کے چاند کے مقابلے میں زمین کا چاند زیادہ خوبصورت۔ تو ایسا حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی اللہ نے سارا حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا اکیلا یوسف کو دیا، اور میرے محبوب کو اللہ نے کل کا کل دیا۔ آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا، آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا، میرے محبوب کو اللہ نے کل کا کل دیا۔ تو بھائی وہ ظاہر کی بھی حسین ہے، اور ان کے اندر سے نکلنے والی زندگی بھی ایسی حسین ہے، اور جس خوش نصیب نے اپنے اس محبوب رسول کی زندگی اپنائی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے اپنے نبی کے طور طریقے بڑے پسند، اپنی نبی کی زندگی بڑی پسند، جو اس نبی کی زندگی اپنائے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔